اس ایپیسوڈ کے آغاز میں بالا خاتون کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں پہنچتی ہیں۔ عثمان صاحب کی غیر موجودگی پا کر وہ وہاں پر رونے لگتی ہیں۔ بالا خاتون وہاں پر کافی مایوس تھی۔ ادھر عثمان صاحب کو منگول لے کر مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ایک مقام پر جا کر وہ رکتے ہیں۔ اولوگان آگے آ کر کہتا ہے کیا ہوا ہے عثمان؟ عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے نماز ادا کرنی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اولوگان اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے۔ سپاہی عثمان صاحب کو وہاں پر کھولتے ہیں۔ اولوگان کہتے ہیں جناب کیا آپ پسند کریں گے کہ میں آپ کے لیے قالین بچھاؤں؟ آپ فکر نہ کریں، جب ہم سغوت پہنچیں گے تو تم اپنے تمام لوگوں کے سامنے میرے سامنے گھٹنے ٹیکو گے، تم میرے لیے اپنی تمام دعائیں کرو گے، تمہاری جان اور تمہاری موت میرے ہاتھ میں ہے، میں غالب ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں ہے، میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں۔ اور پھر عثمان صاحب اکیلے نماز کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور وہاں پر نماز ادا کرنے لگتے ہیں۔ اولوگان کھڑا عثمان صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر دوسری جانب ہم بیگم خاتون کو جنگل میں موجود ایک خیمے میں دیکھتے ہیں۔ بیگم خاتون اپنے ہاتھ کی رسی کاٹ رہی تھی۔ اسی دوران وہاں پر البائے سپاہی پہنچتا ہے۔ یہ دیکھ کر بیگم وہیں پر رک جاتی ہے۔ البائے کہتا ہے میں نے سوچا کہ شاید آپ پرسکون ہو گئی ہوں گی، لیکن یہ بے سود تھا۔ البائے سپاہی بیگم خاتون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اب میں آپ کا منہ کھولوں گا، لیکن آپ چیخیں گی نہیں، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اس کا منہ کھولتا ہے، بیگم خاتون کہتی ہے تم کیا بات کرو گے؟ ہاں، جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے کیا میں وہ برداشت کر سکتی ہوں؟ البائے کہتا ہے اب دیکھیں، شاید آپ کہیں اللہ تم سے راضی ہو۔ بیگم خاتون کہتی ہے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کسی نے سن لیا تو؟ البائے کہتا ہے میں کس سے ڈروں؟ عثمان سے۔ عثمان ختم ہو گیا ہے بیگم خاتون، اسے منگولوں نے پکڑ لیا ہے، قبیلے کا کوئی سردار نہیں ہے، میرا دور اب شروع ہوتا ہے۔ سنگور تیگن کا پوتا البائے بے۔ بیگم خاتون کہتی ہے عثمان صاحب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ البائے کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ اس نے میرے دادا سنگور تیگن کی میراث استعمال کی اور اپنے لیے ایک ریاست قائم کی، اپنا حق، اپنی میراث واپس لوں گا۔ بیگم خاتون کہتی ہے لیکن۔ البائے کہتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن جب تک میں تخت پر نہ بیٹھ جاؤں میں آپ کا منہ بند رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، آپ یہیں پر انتظار کریں گی۔ بیگم خاتون کہتی ہے پھر کیا ہوگا؟ البائے کہتا ہے آپ میرے ساتھ مل جائیں ہمیشہ کے لیے، ہم شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیگم خاتون کہتی ہے صرف اسی لیے کہ آپ نے عہدہ سنبھال لیا ہے میں آپ کو ہاں کہوں؟ البائے کہتا ہے آپ ہاں کہیں گی بیگم خاتون، آپ کہیں گی۔ آپ کی خوبصورت آنکھوں میں چمکنے والی آرزو آپ کو یہ کہنے پر مجبور کرے گی، اب ضد نہ کریں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اتنے میں ہی بیگم خاتون اپنے ہاتھ کی رسی کاٹ دیتی ہے اور البائے پر حملہ کرنے لگتی ہے۔ البائے سپاہی وہاں پر اس کو دوبارہ پکڑ لیتا ہے۔ بیگم کہتی ہے مجھے کوئی قید میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ البائے سپاہی دوبارہ سے اس کو قابو میں کر لیتا ہے اور کہتا ہے اگرچہ آپ کی آنکھیں آپ کے غصے سے نم ہیں، لیکن آپ ایک ہوشیار خاتون ہیں، آپ بہادر ہیں۔ جس کے بعد البائے اس کے ہاتھ دوبارہ سے باندھنے لگتا ہے اور اس کے پیر بھی وہاں پر باندھ دیتا ہے۔ البائے کہتے ہیں ایک ساتھ ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے، نہ صرف سرحدی علاقے۔ اور پھر سغوت کا منظر سامنے آتا ہے۔ اولوگان عثمان صاحب کو لے کر سغوت پہنچتا ہے۔ قبیلے کے لوگ عثمان صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر شور کرنے لگتے ہیں، عثمان صاحب کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں اور اپنی تلواریں کھینچ کر آگے بڑھتے ہیں۔ منگولی سپاہی ان کے خلاف مداخلت کرنے لگتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اے سغوت کے لوگوں، آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی مدد سے آزاد ہوں گے۔ اتنے میں ہی سپاہی عثمان صاحب کو کھولنے لگتے ہیں۔ لوگ مسلسل یہی آوازیں کس رہے تھے عثمان صاحب کو چھوڑو منگولوں، عثمان صاحب کو چھوڑ دو۔ اتنے میں ہی عثمان صاحب کے ہاتھ کھولے جاتے ہیں، عثمان صاحب کو نیچے اتارا جاتا ہے۔ اتنے میں ہی ایک سیب عثمان صاحب کے پیروں کے پاس آتا ہے، وہ بچہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ عثمان صاحب اس کو پیار کرنے لگتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے جناب؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو؟ آپ فکر نہ کریں، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم ضرور ٹھیک ہوں گے۔ جس کے بعد وہ بچہ چلا جاتا ہے۔ اولوگان کہتا ہے بچے نے تمہاری آنکھوں سے ہمت جمع کی ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے مٹا دوں گا، وہ بچہ کبھی بھی تمہیں یاد نہیں کرے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بچوں کے دل بے انتہا ایمان سے بھرے ہوتے ہیں۔